ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حزب اللہ اور اسرائیل کی لڑائی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ کیا ہے؟ اس جماعت نے حالیہ تنازع میں نئے اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس مسلح تنظیم کے پاس 1.5 لاکھ میزائل اور راکٹس ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ حزب اللہ میں 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو بھی موجود ہیں۔ حسن نصر اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی ہیں جن کو گزشتہ ہفتے شہید کر دیا گیا تھا۔ حسن نصر اللہ کو 2006 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد لبنان سے باہر بھی مقبولیت ملی تھی۔ ایران، حماس اور اسلامی جہاد کو حزب اللہ کا اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حزب اللہ کیا ہے اور یہ کتنا طاقتور ہے، اور یہ اس سے پہلے اسرائیل کے مد مقابل کب آ چکا ہے، اور اس کے اتحادی ممالک کون سے ہیں اور کس طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، 1 سال سے جاری جھڑپوں کے بعد اسرائیل اور لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام ماہرین اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ کی صورت میں غزہ میں حماس کے مقابلے میں بہت طاقتور حریف کا سامنا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جہاں اسرائیل ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، وہیں اب اسرائیل کو خود خطرہ پڑ گیا ہے کہ حزب اللہ اس کا کیا انجام کرے گا۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کو خطے کی مضبوط ترین پیراملٹری فورس سمجھا جاتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس جدید ہتھیار ہیں جس میں ہدف کو نشانہ بنانے والے راکٹس اور ڈرونز بھی شامل ہیں۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے تمام حصوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ حالیہ مسلح جھڑپوں میں حزب اللہ نے بتدریج نئے ہتھیاروں اور جدید گولہ بارود کا استعمال بھی کیا ہے۔ حالیہ تنازع میں حزب اللہ نے ابتدا میں ٹینک شکن میزائل اور راکٹ فائر کیے تھے، تاہم بعد میں اس نے دھماکہ خیز مواد لے جانے والے ڈرونز اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی پہلی بار استعمال کیے ہیں۔ حزب اللہ کو جہاں ایک طرف حسن نصر اللہ کی شہادت کا دکھ تھا، وہیں دوسری طرف حزب اللہ کو گزشتہ ہفتے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب لبنان میں ہزاروں کمیونیکیشن ڈیوائسز اچانک ایک ساتھ پھٹنے کے واقعات پیش آئے تھے۔ یہ دھماکے لبنان کے مختلف علاقوں میں ہوئے تھے، جس میں 39 افراد ہلاک اور 3000 سے زیادہ شہری زخمی ہو گئے تھے۔ حزب اللہ ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ حزب اللہ کے مسلح تنازعات کا ماضی دیکھا جائے تو اس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جنگ میں اپنی بھرپور عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیل سے 2 فوجیوں کو اغوا اور 8 کو قتل کر دیا۔ اس وقت اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کو جنم دیا گیا، لیکن وہ جنگ زیادہ طول نہ پکڑ سکی بلکہ 5 ہفتوں تک جاری رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ مگر انہی تنازعات کے دوران حزب اللہ نے اسرائیل کی طرف ہزاروں راکٹ داغے، جس پر اسرائیل نے جوابی کارروائی بھی کی۔ اس لڑائی میں لبنان میں 1200 افراد جان سے گئے، جبکہ 158 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جس میں زیادہ تر فوجیوں کی تعداد تھی۔ حزب اللہ کی عسکری طاقت اس وقت بڑھی جب اس کے جنگجوؤں کو شام میں تعینات کیا گیا۔ شام خطے میں ایران کا ایک اور اتحادی ہے، اور حزب اللہ کی تعیناتی کا مقصد شامی صدر بشار الاسد کے باغیوں کے خلاف لڑائی میں مدد کرنا تھا۔ یہ باغی زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے 2021 میں کہا تھا کہ تنظیم میں 1 لاکھ جنگجو ہیں۔ اگر بات کی جائے خطے میں حزب اللہ کے اتحادیوں کے بارے میں تو ایران کی جانب سے حزب اللہ کو ہتھیاروں اور رقم دی جاتی ہے، اور امریکہ کا اندازہ ہے کہ ایران نے حالیہ برسوں میں اپنے سالانہ کروڑوں ڈالر اس کے لیے مختص کیے ہیں۔ حزب اللہ کا غزہ میں حماس اور ایک اور فلسطینی عسکری گروہ اسلامک جہاد سے گہرا تعلق بھی ہے۔ حزب اللہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمت کی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھی۔ یہ وہی دن ہے جب حماس کے جنگجوؤں نے غزہ سے اسرائیل پر ایک غیر معمولی حملہ کیا تھا، اور دنیا بھر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل پر سب سے پہلے حملہ کرنے والا حماس تھا، نہ کہ اسرائیل نے پہلے ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھائے۔ حالانکہ معاملہ ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن بہرحال اس حملے کے بعد شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ میں اسرائیل میں 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 250 شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر جوابی بمباری میں 41,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں مسلمان شہداء کی اکثر تعداد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں نصف سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی تعداد میں عسکریت پسند بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل میں سرحد پار سے کئی مرتبہ فائرنگ کا تبادلہ ہو چکا ہے۔
حماس اور اسلامک جہاد جو لبنان میں موجود ہیں، انہوں نے بھی پہلی مرتبہ لبنان سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ ان حملوں میں 10 اکتوبر کو اسلامک جہاد کی جانب سے سرحد پار سے اسرائیل میں دراندازی بھی شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ مشرق وسطی میں دیگر ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے لیے حمایت اور تحریک کا ذریعہ ہے۔ اس نے عراق میں مسلح گروہوں کو تربیت دی اور وہاں لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ اس دوران سعودی عرب کا یہ دعویٰ ہے کہ حزب اللہ یمن میں ایران کے اتحادی حوثیوں کی حمایت میں بھی لڑی ہے، البتہ حزب اللہ اس کی تردید کرتی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کا کردار بھی بہت عام ہے۔ سن 1975 سے 1990 تک لبنان میں خانہ جنگی جاری رہی۔ اسی اثناء میں 1982 میں ایران کے سپہ پاسداران انقلاب نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی، جو کہ اس وقت لبنان کی شدید ضرورت تھی۔ یہ ایران کی ان کوششوں کا حصہ تھا جو 1979 میں خمینی انقلاب کو خطے میں پھیلائے اور 1982 میں لبنان پر اسرائیل کے حملے کے بعد اسرائیلی افواج کا مقابلہ بھی کرے۔ حزب اللہ نے ایران کے شیعہ نظریات کو اپنایا اور لبنان کے شیعہ مسلمانوں کو اپنی تنظیم میں بھرتی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حزب اللہ ایک گروہ سے ایک بڑی مسلح قوت بن گئی، جس کا لبنان کی ریاست پر بڑا اثر و رسوخ ہونے لگا۔ حزب اللہ کا اثر و رسوخ اس کے جدید ہتھیاروں اور لبنان کے کئی اہل تشیع کمیونٹیوں کی حمایت سے ہے، جو کہتے ہیں کہ حزب اللہ لبنان کا اسرائیل سے دفاع کرتی ہے۔ لبنان میں خانہ جنگی کے بعد جہاں دیگر گروہ غیر مسلح ہوئے، وہیں حزب اللہ نے اپنے ہتھیاروں میں اسرائیلی فورسز کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیے اور برسوں کی گوریلا جنگ کے بعد 2000 میں اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حزب اللہ کے حمایت یافتوں کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی اس کی فتح تھی، لیکن ایک مستند بات تو یہ ہے کہ لبنان کی جماعتیں حزب اللہ کی مخالفت کرتی رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس گروہ نے ریاست کو کمزور کیا ہے۔ اس تنظیم پر مزید الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے لبنان کو یک طرفہ طور پر مسلح تنازعات میں گھسیٹا ہے، جس کا خمیازہ آج بھی لبنان بہت سخت طریقے سے بھگت رہا ہے۔ حزب اللہ 2005 میں شام کی جانب سے لبنان سے فورسز کے انخلاء کے بعد واضح طور پر لبنان کی سیاست میں ابھر کر سامنے آئی۔ سن 2005 میں شام کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کو قتل کر دیا گیا۔ انہیں ملک میں سعودی اثر و رسوخ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس معاملے پر اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک عدالت نے حزب اللہ کے 3 ارکان کو ان کی غیر حاضری میں قتل کر کے الزام میں سزا سنائی۔ البتہ حزب اللہ نے اپنے کسی بھی کردار سے انکار کرتے ہوئے عدالت کو دشمنوں کا اعلیٰ کار قرار دیا۔ لیکن سن 2008 میں حزب اللہ اور اس کے لبنانی سیاسی مخالفین کے درمیان اقتدار کی کشمکش ایک مختصر تنازع میں تبدیل ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے تنظیم کے عسکری مواصلاتی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے عزم کے بعد حزب اللہ کے جنگجوؤں نے بیروت کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد سن 2016 میں حزب اللہ کے اتحادی مسیح سیاستدان مشعل اون لبنان کے صدر بن گئے۔ واضح ہے کہ لبنان میں فرقہ وارانہ سیاسی نظام میں صدارت ایک میرونائٹ مسیح کے پاس ہوتی ہے۔ 2 سال کے بعد یعنی سن 2018 میں حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں نے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی، لیکن 2022 میں یہ اکثریت بھی ختم ہو گئی، مگر گروپ نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال جاری رکھا اور اس گروپ کا یہ سب سے بڑا سہارا تھی۔ سال 2020 میں بیروت کی بندرگاہ پر خوفناک دھماکے سے دارالحکومت لرزا اٹھا۔ اس معاملے پر ایک جج کی جانب سے تحقیقات کے دوران حزب اللہ کے اتحادیوں سے سوال کیے گئے، جس پر تنظیم نے جج کے خلاف ایک مہم چلائی، جس کے بعد اس معاملے نے 2021 میں بیروت میں ملحق تصادم کو جنم دیا۔ گزشتہ برس اکتوبر میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ میں جاری جنگ کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل پھر ایک دوسرے کے سامنے آئے، اور یہی وہ موقع تھا جہاں حزب اللہ کا کھل کر موقف اسرائیل کے خلاف سامنے آیا۔ حزب اللہ کے عام عہدیدار جن کو گزشتہ ہفتے شہید کر دیا گیا حسن نصر اللہ ہیں۔ حسن نصر اللہ حزب اللہ کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ وہ 1960 میں بیروت کی ایک پسماندہ قصبے برج حمود کے شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کا خاندان جنوبی لبنان منتقل ہو گیا۔ نصر اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد عمل تحریک کا حصہ بن گئے، جو حزب اللہ سے قبل اہل تشیع کی سیاسی اور مسلح تنظیم تھی۔ اسرائیل کی جانب سے 1992 میں حزب اللہ کے سربراہ کے قتل کے بعد حسن نصر اللہ اس کے سربراہ بنے۔ جب سن 2006 میں اسرائیل کے جنوبی لبنان سے انخلاء ہوا تو اس کے بعد حسن نصر اللہ بہت مقبول ہوئے اور لبنان سے باہر شام اور کئی عرب ممالک میں ان کی تصاویر بھی فروخت ہونے لگی، لیکن یہ ایسی شہرت تھی جو انہیں لبنان میں حاصل نہ ہو سکی، اور انہیں بہت سے لبنانی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ ان کے ملک کو ایران جیسا بنانا چاہتے ہیں۔
حسن نصراللہ ایک عملیت پسند رہنما بھی تصور کیے جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی سمجھوتوں کو بھی تسلیم کر لیتے تھے۔ وہ اسرائیل کی جانب سے قتل کیے جانے کے خدشے کے بنا پر گزشتہ کئی برسوں سے روپوش ہیں اور نامعلوم مقامات سے تقریر کرتے ہیں، لیکن حزب اللہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ ہفتے انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ لبنان کی سیکیورٹی حکام اور مغربی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ حزب اللہ سے منسلک گروہوں نے 1980 کی دہائی میں مغربی سفارت خانوں اور اہداف پر خودکش حملے کیے اور مغربی باشندوں کو اغوا کیا۔ ان میں سے ایک گروپ اسلامک جہاد، جس کا فلسطینی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی قیادت حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر امام مغنیہ کر رہے تھے۔ امام مغنیہ سن 2008 میں شام کے ایک کار بم دھماکے میں مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سن 1983 میں بیروت میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو خودکش دھماکے سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ دھماکے میں 241 سروس مین ہلاک ہوئے تھے۔ اسی سال امریکی سفارت خانے پر بھی ایک خودکش حملہ ہوا۔ امریکہ نے اس کا ذمہ حزب اللہ کو ٹھہرایا۔ سن 1983 میں ہی بیروت فرانسیسی بیرکس میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 58 فرانسیسی چھاتہ بردار مارے گئے تھے۔ ان حملوں اور یرغمالوں کا حوالہ دیتے ہوئے حزب اللہ کے رہنما حسن نصراللہ نے 2022 میں ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا، یہ سب چھوٹے گروہوں کی جانب سے کیا گیا جن کا حزب اللہ سے تعلق نہیں تھا۔ امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ سعودی عرب سمیت کئی امریکی اتحادی خلیجی ریاست بھی حزب اللہ کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ یورپین یونین نے حزب اللہ کے عسکری ونگ کو دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی سیاسی ونگ بہت غلط ہے۔ ناظرین گرامی، حزب اللہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا گروہ ہے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو مسلمانوں کے حق میں نکلا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف شیعہ تنظیم کو آگے لانا ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بولتا ہے، جبکہ باقی ممالک صرف بیان تک اپنی بات رکھتے ہیں۔ اور حزب اللہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کی واحد تنظیم ہے جو مسلمانوں کے حق میں لڑ رہی ہے، لیکن مسلمان اس سے خوش نہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ کی حزب اللہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔